یہ کیسی شادی تھی جس میں نہ کوئی مکمل بارات آئی تھی اور نہ ہی دلہا پوری شان سے دلہن کو بیاہ کر لے کر گیا تھا، نہ سیلیوں کی چھیڑ چھاڑ، چھوٹی سی رسم، گھر کے لوگ شریکوں کے طعنے، ماں کی ناراضگی، دادا کی بے بسی اور دلہن کا کامل صبر۔ وہ خوفناک خواب جو وہ نکاح کے بعد سے ہر روز سوتے دیکھتی آ رہی تھی اب سچ ہونے کے قریب تھا۔ معصوم دل پرندے کی طرح سینے میں کہیں پھڑپھڑا گیا تھا۔ اللہ کا ورد کرتی وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بہت عجیب لگ رہا تھا اسے، چہرے پر نقاب نہیں تھا مگر سرخ گھونگھٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ کمرے کے ارد گرد اس کے بچے کی طرح ہی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، ایک بھی شیشہ موجود نہیں تھا کمرے میں۔ اس سے پورا یہ یقین تھا چند لمحوں میں اس کا نائٹ میئر پورا ہو جائے گا، وہ پاگل اندر آئے گا اور آتے کے ساتھ ہی اس کی گردن دبا دے گا اور وہ بڑوں کے مان رکھنے کے چکر میں آج اس سے کے ہاتھوں ماری جائے گی اور اسے جیل یا سزا بھی نہیں ہوگی۔ ہائے یہ کیسے دکھ مار رہا ہے، اسے مارنے کے بعد بھی داؤد کو سزا نہیں ملے گی۔ وہ خیالی پلاؤ پکاتی رہتی کھو گئی تھی جب اسے اپنی کلائیوں پر ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ توقع کے مطابق وہ اچھل کر اس کی اچھلنے کی عادت داؤد کو اس کی کلائیوں کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کے اچھلنے پر سہم کر دور ہوا۔ کشوا کے گلے کی ہڈی ابھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ داؤد آواز بھربھرائی لگ رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا مگر سر کریمی رنگ کی شیروانی میں آنکھوں میں خوف لیے اس کے سامنے تھا۔ مگر وہ دوبارہ اس کے قریب ہو کر اس کی چوڑیاں چھیڑنے لگا اور اس کے انتشار سے پیدا ہونے والی آواز کشور کا دل بہت زور سے دھڑکا رہی تھی۔ اس کی حالت عجیب کشمکش میں تھی۔ وہ تو بہت سوچ چکی تھی مگر یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ نہ تو داؤد نے اسے مارا، نہ گلا دبایا، نہ کوئی ڈراؤنی حرکت کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، ری ایکشن کیا دے۔ داؤد! لہجے میں ملامت تھی۔ کشور کے پکارنے پر داؤد نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بلا کی معصومیت مگر ایک لکیر تھی اس کی آنکھوں کے نیچے جیسے کوئی پرانا بھرا ہوا زخم یا پیدائشی نشان۔ جو بھی تھا کشوا کی توجہ بری طرح اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ داؤد! دوائی لی آپ نے؟ یکدم ہی داؤد کے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کشوا نے ڈر کر اپنا چہرہ تھپڑ سے بچانے کے لیے اپنے بازو کونی کے آگے کیے مگر جب داؤد کا ہاتھ گال کی بجائے حجاب کی طرف جاتا دیکھا تو چونکی۔ وہ گلاب کی پتی جو داؤد نے پکڑا تھا۔ کشوا کو افسوس ہوا کہ وہ کتنا کچھ غلط سوچ بیٹھی تھی۔ داؤد کو دوائی دے کر وہ پھر نماز پڑھ لیتی، دل ہی دل میں سوچتی۔ وہ اٹھی، خاموشی سے کمرے میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، اپنا لہنگا سنبھالتی۔ ابھی کشوا نے ایک قدم ہی لیا تھا جب اس کے سفید بازو مکمل اس کی گرفت میں آ گئے۔ اتنی دیر سے پہلی بار کشوا نے مردانہ گرفت کے لفظ کو جی جان سے محسوس کیا تھا۔ بے شک وہ اس وقت دماغی طور پر سیٹل نہیں تھا مگر مرد تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، اس کے لیے اپنے وجود کے ذرے ذرے کو امانت کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ جی نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو داؤد نے اشارہ اس کے ہاتھ پہ موجود چوڑیوں کی طرف کیا۔ اس کی نظر بازو پر موجود تھی۔ کشوا نے بغیر کسی مذمت کے چند چوڑیاں اس کے حوالے کر دیں، خود کو زیورات سے آزاد کرتے ہوئے۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ چند لمحے بعد وہ واش روم سے واپس آئی، ہلکے پھلکے سوٹ میں، حجاب میں، مقیم سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ کشوا نے دوائی سے داؤد کی طرف بڑھائی جیسے اس نے بغیر کسی ہاں نہ کے پانی کے ساتھ نگل لیا تھا۔ گھر اس کے لیے نا آشنا نہیں تھا، اس لیے اپنے چند سامان کے ساتھ جائے نماز وہ اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں سوائے داؤد کے تھا ہی کون؟ اس نے سلام پھیر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہیں تو جانتا وہ ڈرتی ہوئی تھی اور جو سوچ کر بیٹھی تھی اس نے جھرری سی لی۔ اے میرے مالک، مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ، میرے شوہر کو صحت و تندرستی کے ساتھ شعور دے۔
آج سے کشوا فرید جتوئی کی ہر دعاؤں میں داؤد علیم کاظمی شامل ہو چکا تھا۔ بائیں جانب سمٹی ہی سی لیٹی تو تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بازو کے سہارے تھوڑا اوپر ہو کر دیکھا تو وہ آنکھیں موندے سو چکا تھا۔ چہرے پر معصومیت کا پہرا تھا، بے ترتیب بھری ہوئی داڑھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی موجود تھے۔ کشوا لب کاٹنے لگی، چہرے پر نشان تھے جیسے کبھی منہ دھویا ہی نہ ہو۔ اگر آج پھپھو زندہ ہوتی تو وہ اس حال میں ہوتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بھورے بالوں کی نوک اس کی آنکھوں کے قریب تھی جو اسے سوتے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر کشوا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر بال آنکھوں سے پیچھے کر دیے۔ ایک دم سے داؤد نے آنکھیں کھولیں، کشوا کا دل حلق میں آیا اور آنکھیں پھٹیں، مگر داؤد پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اس نے چکر سا کا سکھ کا سانس لیا اور منہ تکیے میں چھپا لیا۔ اگلی صبح کشوا کی آنکھ اپنے ہاتھ پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے کھلی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ زور سے اپنی مٹھی میں قید کیا ہوا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنے من پسند کھلونے کو سختی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ بات ایک عجیب سا احساس اس کے من میں جگا رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر اٹھی، کپڑے بدل کر اپنے ازلی حلیے میں آئی، چہرے کو مکمل ڈھانپ کے۔ اس کا رخ اب سب سے نچلی منزل یعنی ڈرائنگ روم کی طرف تھا، جہاں اس وقت سب اکٹھے ہوتے تھے۔ ابھی وہ دوسری منزل سے نیچے سیڑھیوں پر پہنچی تھی جب تمنا اسے راستے میں ملی۔ ارے غزن، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی اور یہ دیکھنے کہ زندہ ہو کہ اس پاگل نے اوپر پہنچا دیا، کہیں مار وار تو نہیں، معنی خیز انداز میں کہتی اسے سلگا گئی۔ اپنی حدود میں رہو تمنا، میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم منہ اٹھا کر میرے شوہر کے بارے میں کچھ بولتی پھرو۔ یہ حق تو مجھے بچپن سے ملا ہوا ہے، ہمیشہ والا جملہ وہ اپنے غرور کے زخم میں بولی۔ کوئی بات نہیں، یہ حق تم سے بہت جلد چھین لیا جائے گا۔ اوپس، لگتا ہے سئی جلی بھنی ہو۔ آخر کو جو ہوا ہے، اتنا ری ایکشن تو بنتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر سب کو سلام کر کے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، دادی نے اس کے صدقے واری جا رہے تھے، غفور سے کہہ کر صدقے کے بکرے بھی منگوائے تھے۔ تمنا کو کہاں پسند تھا داجی کا اس کے سوا کسی اور کو اس طرح امپورٹنس دینا، مگر وہ اس وقت بس کشوا کے چہرے کی بے بسی سے محظوظ ہونا چاہتی تھی۔ داجی، وہ ایک رسم ہوتی ہے نا، دلہن کے گھر سے ناشتہ لاتے ہیں، حسینہ نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں حسنہ، ایسے رسمیں کرنے کے لیے دلہن کا سسرال ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے، مزاحیہ انداز میں کہتی وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ تمنا، داجی نے پہلی دفعہ اسے ڈبہ دیا نہیں؟ داجی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میری پیاری کزن، ناشتہ تو ہونا چاہیے، اور سسرال تو شوہر سے ہوتا ہے، تو آج میں ناشتہ اپنے پورشن میں کروں گی۔ ناشتے کی پلیٹ سجا کر وہ جاتے ہوئے مڑی، اور تمنا تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری شادی خاندان سے دور کریں گے تاکہ تمہارے سسرال اور مائکے دور دور ہوں اور سارے چونچلے بھی پورے ہو جائیں۔ معنی خیزی سے انداز میں سیڑھیوں والی بات کا حساب برابر کر لیا تھا۔ اس نے خون آبشور نظروں سے اسے دیکھا۔ اوپر تیسری منزل کے کمرے میں آئی داؤد، مگر نہ وہ بیڈ پر تھا اور نہ ہی کمرے میں کہیں نظر آ رہا تھا۔ کشوا کو پریشانی ہوئی۔ اس نے ناشتے کی پلیٹ بیڈ پر رکھی، جب اپنے دونوں بازوؤں پر سخت گرفت محسوس کر کے اس سے دباتی آنکھیں بند کر گئی۔ داؤد ڈرتے ڈرتے مڑی تو وہ آنکھوں میں ہمیشہ والی وحشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات والے داؤد کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ داؤد کی گرفت سخت ہوئی تو کشوا کو لگا داؤد کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں گھس جائیں گی۔ یکدم سب ساکت ہو گیا تھا۔ کشوا کی آنکھیں بڑی ہوئیں جب داؤد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانے کے ساتھ اسے خود سے لگا لیا۔ نہیں جانا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ کشوا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کندھوں پر آنسو محسوس کر کے کشوا تڑپ اٹھی۔ نہیں داؤد، میں کہیں نہیں جاتی۔ سیدھی ہو کر کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دل میں عجیب سی سرشاری بھری۔ کھانا کھا لیں؟ بیڈ پر موجود ناشتے کی پلیٹ پر اشارہ کر کے بولی۔ سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ کشوا خود ہی اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلانے لگی۔
کشوا کا طنز اسے بری طرح کھلا تھا۔ پھر چند دنوں کا واقعہ یاد آیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ دل نشیں مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ داجی آپ اتنے خاموش سے کیوں ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ آج داجی کی لاڈلی اپنا وقت داجی کے ساتھ گزارنے آئی تھی۔ کچھ نہیں بچے، ہمیشہ والی مخصوص مسکراہٹ شفقت سے لبریز جو صرف تمنا کے لیے تھی۔ نہیں داجی، کوئی تو بات ہے۔ ان کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر بند کرتی اپنی بات پر بضد تھی۔ مجھے داؤد کی فکر ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے بہت غلط کیا اپنے بچے کے ساتھ۔ رانیہ کے بعد میں داؤد کو وقت نہیں دے سکا۔ بالآخر داجی نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے داجی؟ آپ داؤد، میرا مطلب ہے داؤد بھائی کی شادی کروا دیں۔ اس طرح ان کو سنبھالنے والی کوئی آ جائے گی تو آپ فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ کون مطلب کون کرے گا داؤد سے شادی؟ پر اعتبار کرو، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کشوا؟ داجی چونک گئے۔ کشوا؟ جی داجی، آپ بھول گئے کشوا آپی اور پھپھو کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اگر پھپھو آج زندہ ہوتی تو کشوا آپی سے ہی داؤد بھائی کی شادی کرواتی۔ اور ویسے بھی داجی، کشوا آپی خاندان کی سب لڑکیوں سے بڑی ہیں اور چھوٹے تایا جی کے بعد ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی آتی ہے۔ تو آپ ان سے بات کریں نا کہ مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گی۔ داجی کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات ڈال کر وہ اڑ گئی تھی۔ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ وہ کچن کی طرف بڑھی جب وہاں کھڑے انصر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے۔ ہائے کزن، انصر نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہائے انصر۔ فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر میٹھے سے انداز میں جواب دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انصر نے خاموشی محسوس کر کے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ بگڑے کام ہیں، انہیں سنوارنے میں لگی ہوں، پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہاں سے نکلی تھی۔ کہاں کھو گئیں؟ تمنا اسے پلیٹ پر مسلسل چمچہ چلاتے دیکھتی حسنا نے ٹوکا تھا۔ وہ ہوش میں آئی۔ ارد گرد سے تقریباً سبھی ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے۔ میرا ناشتہ ہو گیا، مجھے آج ضروری کام سے نکلنا ہے، چلو گی میرے ساتھ شاپنگ کرنے؟ آنکھ دبا کر کہا۔ کچھ سوچ رکھا تھا اس نے۔ تمنا حسنا کو آفر کر رہی تھی، ناقابل یقین تھا مگر آج کل سب کچھ ناقابل یقینی تو ہو رہا تھا۔ ایک اور کام صحیح، میں چینج کر آئی۔ تمنا، یہ جو کشوا کی گاڑی کی چابی ہے نا؟ بے یقینی سے اس کی نازک انگلیوں کے گرد گھومتی چابی کو دیکھ کر کہا۔ تمنا تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ جی ویٹ اینڈ واچ۔ آنکھ دبا کر ترکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔